حافظ صاحب اس کا فضل کیسے ملے؟ آپ نے یہ تو بتایا اس کا فضل ہوگا تو تبھی پلڑا بھرے گا، ہماری نیکیوں سے پلڑا فضل کیسے ہو جائے؟ دانش بھائی یہ بھی بتلا دیں فضل کیسے ملتا ہے؟ بس سنو ذرا، طبیعت آپ کی خوش ہو جائے یار۔ حضرت صاحب ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ کہتا ہے بابا جی میری مدد کرو، تاڑی عمر دراز ہوئے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحت تندرستی دے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل اس کے لیے نرم نہ ہو، لیکن وہی فقیر یہ کہہ دے حضرت جی میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تاڑے بچیاں جی خیر کرے، کیا بندہ جلدی سے کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرا سوال ہے، جب اس بندے نے آپ کا بھلا چاہا آپ کا دل نرم نہیں ہوا؟ جب اس نے آپ کی اولاد کا بھلا چاہا آپ کا دل جلدی سے نرم ہو گیا؟ یار یہ کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اصل میں بندے کو اپنی اولاد سے پیار بڑا ہے، جب اس نے پیارے کا بھلا چاہا تو دل نرم ہو گیا۔ تو یاد رکھو رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے تو اپنے محبوب سے پیار ہے۔ ارے جو اپنے رب کے محبوب کا بھلا چاہے گا رب تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی، اللہ کا فضل بھی ہو جائے گا، رحمت بھری نگاہ بھی ہو جائے گی۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو میں ایک حدیث کا حوالہ بھی عرض کر دوں۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اونچی بولو، تو فرمایا اس کی دعا میں زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہوں، اس کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اور جب وہ دعا کے اول آخر اللہ کے محبوب کا ذکر کر دیتا ہے، ذکر مصطفیٰ کر دیتا ہے، درود و سلام پڑھ لیتا ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنے محبوب سے بھی پیار ہے، اس کے ذکر سے بھی بڑا پیار ہے۔ محبوب سے بھی پیار ہے، اس کے ذکر سے بھی پیار ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ دعا کے اول آخر درود و سلام پڑھتا ہے میں اول حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں، آخر حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں، اور درمیان والے کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں اول آخر کے صدقے درمیان والے حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔